تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بس اللہ والوں کا جو پیغام ہے وہ سوئی اور دھاگے کا ہے، کینچی کا نہیں ہے۔ وہ محبتیں بانٹتے ہیں، کیونکہ میری زندگی کا صرف دو ہی مقصد ہیں، ایک مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہوں، اور دوسرا عشق مصطفیٰ میں تاجدار ختم نبوت کی جو محفل ہوتی ہیں وہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سجتی ہیں۔ اس کے علاوہ نہ تو کوئی سیاست سے تعلق ہے نہ کسی اور سے تعلق ہے۔ بالکل صحیح سر، موجودہ دور میں، اس پرفتن دور میں اتحاد امت بڑی ضرورت ہے۔ اتحاد امت کی کیا سمجھتے ہیں، کہاں رکاوٹ آ رہی ہے اور اتحاد امت کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم حضور کے اسوہ حسنہ پر، حضور کے فرمان کے مطابق ہم چلیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، تو اس کے لیے فقط جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے وہ صرف عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے، حضور کی محبت کی ضرورت ہے۔ اور محبت ایسی چیز ہے کہ وہ دنیا کی بڑی بڑی دیواروں کو گرا دیتی ہے، بڑی بڑی نفرتوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ والوں کا جو صوفیہ کا پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کی جو گجرات کی محفل ہے، لا تعداد لوگ تشریف لائے ہیں، اور یہ سارے لوگ محبتوں سے آتے ہیں۔ کبھی اسلام جو ہے وہ جبر سے نہیں پھیلا، محبت سے پھیلا ہے۔ علماء کے درمیان جو تفریق ہوتی ہے ہمارے، کتنا نقصان؟ پیغام ہے علماء حضرات کے درمیان، ہمارے علماء کی، مشائخ کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سارے تاجدار مدینہ کے غلام ہیں، ہم ایک کلمے پہ موجود ہیں، ایک خاتم النبیین حضور کو ماننے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان ساری اپنی ذاتیات سے ہٹ کر حضور کی محبت میں آپس میں اتفاق کر لیں، تو مسلمان ایک ایسی قوم ہے، یا مسلمان ایک ایسی امت ہے کہ یہ دنیا میں سب سے بہترین حضور کی امت ہے، اس کے سامنے اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، مجھے پتہ ہے، سب دوست جانتے ہیں آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہ اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، اور ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے۔ ضرور ہے، بالکل، ہم بالکل اسلامی نظام کے حق میں ہیں، کیونکہ اسلام ہی کے نام سے ہی یہ پاکستان بنا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، بعض صوفیاء کا کام جو ہوتا ہے، جس طرح داتا علی اجویری دیکھیں، بہت سارے بزرگ ایسے بزرگان دین دیکھیں، جن کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جنہوں نے سیاست سے کوئی تعلق نہیں کیا، انہوں نے کسی کو کہا نہیں، بلکہ انہوں نے رب کے سامنے ہاتھ اٹھایا تو رب نے پھر کرم کر دیا۔ اسی طرح ہمارا ایک تعلق کیا، ہم اللہ سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر وہ نظام ہو جو شریعت مصطفیٰ کریم کے ہو۔ کیا سمجھتے ہیں ویسے، کون سی ایسی اس وقت سیاسی جماعت ہے جو اس حوالے سے سنجیدگی سے آپ نظر آتی ہے کہ واقعی اگر یہ سیاسی جماعت اگر آتی ہے تو ملک کے اندر اسلامی نظام؟ دیکھیں، میں پہلے ہی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ہم اللہ والے، ہمیں سیاسی طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم رب سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تیری نظر، تو ساری کائنات کا مالک ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، جو تیرے حبیب اور تیرا نام لینے والے لوگ ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ اس وقت آپ جیسے لوگ بھی ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس عظیم مشن کو، جو صوفیزم ہے اور جو خدمت خلق ہے، جو آپ لے کے چل رہے ہیں، اس لبادے میں اس سوسائٹی کو بڑا خراب کر رہے ہیں، کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیا پہچان ہوگی؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، کائنات کے اندر رب نے مختلف طریقوں سے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن ایسے لبادے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی درخت اگر ہوتا ہے نا، پیدا ہوتا ہے تو اس کی جڑ ہوتی ہے، جڑ کے بعد تنا ہوتا ہے، تنا کے بعد اس کی ٹہنی ہوتی ہے، ٹہنی کے بعد پھول لگتا ہے، پھر پھل لگتا ہے۔ اس کے لیے سلسلے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر لوگ جو بغیر سلسلے سے، کہانی کہاوت سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انسانیت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارا سلسلہ ہے، نسل در نسل مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ سر، جب بھی انتخابات آتے ہیں تو تمام سیاستدان آپ جیسے اچھے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کیا آپ اس وقت کن پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ والوں کے پاس ہر انسان آتا ہے، کسی بھی کوئی سیاسی جماعت کا ہے، کوئی مذہبی جماعت کا ہے، اللہ والوں کا کام ہے دعا کرنا۔ ہمارے پاس جو آتے ہیں تو ہم صرف دعا کرتے ہیں، حمایت تو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمارا سیاست سے تو تعلق ہی نہیں ہے۔ ملک کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے، ملک کی عزت کے لیے، یہ اب جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں حکمرانوں کو، سپریم کورٹ کو، پاک فوج کو، عوام کو، مخلوق خدا کو؟ اچھا، جو پاکستان ہے نا، اس کی بنیادوں کے اندر وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد تک موجود ہے۔ آج آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب کوئی چیز
اللہ کے نام پہ بنتی ہے نا تو پھر اسے خدا کے بغیر کوئی مٹا نہیں سکتا. کتنے سیاستدان آئے, کتنے حکمران آئے, لیکن اسے مٹا نہیں سکتا. ہماری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ معیشت پاکستان کو سلامت رکھے. یہ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں یہ دین کا نام استعمال کرتے ہیں, جیسا کہ آج کل ایک خاص جماعت دین کو لے کے ہٹ کر رہی ہے کہ ہمارا یہ دینی مقصد ہے, لیکن اس کے پیچھے ان کی سیاست ہے. آپ اس کو کس لحاظ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں کسی پر نکتہ چینی نہیں کرتا ہوں. ایک انگلی کسی پہ کریں گے نا تو 4 انگلیاں آپ کی طرف آئیں گی, تو اگر پورے ہاتھ ایسے اٹھائیں گے نا تو 10 کی 10 اوپر. ہم رب کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نظر میں جو بہتر ہے اسے تو کرم فرما. سر کوئی اہم پیغام آپ کا؟ بس میرا پیغام جوانوں کے لیے ہے, نوجوانوں کے لیے ہے کہ آج عشق مصطفیٰ سینے میں رکھ لو, حضور کی محبت رکھ لو, کیونکہ جس شخص نے حضور کی محبت رکھ لی نا اس نے اپنے والدین کا بھی احترام کیا, اپنے ماں باپ کا بھی احترام کیا, اپنے رشتہ داروں کا بھی احترام کیا, اور وہی بندہ جو ہے وہ جنت کا حقدار ہے. کیونکہ جس سینے کے اندر عشق مصطفیٰ چلا جاتا ہے وہ سینہ جنت چلا جاتا ہے, اور جو اس سے دور ہو جاتا ہے وہ جہنم کا راستہ اختیار کرتا ہے. بس سر آخری سوال ہماری طرف سے, ہمارے ساتھی دوست میڈیا والے بھی, آپ کو بھی ہر بندہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے, جب اس حوالے سے آپ کو دیکھتے ہیں ایک تنقیدی نظر سے, ایک ناقد کی حیثیت سے, کیسا محسوس ہوتا ہے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب آپ تنقیدی نظر, میں بہت خوش ہوتا ہوں. خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ جب بندہ حضور کی محبت میں کام کرتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں سلام ان پر جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعائیں کی. اگر حضور سے بندہ محبت کرتا ہے تو وہ پھر کسی کی تنقیدی نظر کو سمجھتا نہیں ہے. تو میں تو ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان پہ بھی کرم فرمائے, اللہ سلامت رکھے, مہربانی فرمائے. السلام علیکم.